ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس بنایا ہے جس میں پاکستان نے بھی سائن اپ کر لیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن ابھی یہ جو سائن اپ کیا ہے پاکستان نے، دس از فار اے 3 year membership آف دیٹ بورڈ آف پیس۔ اس کے لیے ان کو $1 billion دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے تو اپنے اتنے مسائل ہیں، ہم تو وی آر کنٹری لاکڈ ان ڈیٹ، ہم تو IMF کے پاس جاتے ہیں بار بار اپنی ڈیٹس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور مڈل ایسٹ کا پرابلم ہے، جو کرائسس ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو باقی اپنی اس 20 point پلان اور اس بورڈ آف پیس کے تھرو ریزالو کر پائیں گے یا نہیں؟ اور انفیکٹ یہ جو بورڈ آف پیس ہے، اس کے لیے بھی کسی بھی یونائٹڈ نیشنز کی باڈی کو کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ السلام علیکم، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر سندس۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ 2026 پاکستان کے لیے اب تک کیسا رہا ہے؟ کون سی میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور کون سے ایسے پرابلمس ہیں جو ابھی تک ہم فیس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس بنایا ہے جس میں پاکستان نے بھی سائن اپ کر لیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ واٹ ڈز دس مین فار پاکستان؟ بہت سی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اب کیا $1 billion دینے پڑیں گے امریکہ کو، اینڈ ہاؤ کین وی افورڈ دس؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو 20 point پلان ہے غازہ کے لیے، اس سے لنکڈ ہے، اور یہ اس کا اب اگلا سٹیپ ہے۔ تو اس میں پاکستان نے تو سائن اپ کر لیا ہے، لیکن $1 billion کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف پاکستان تب دے اگر اس کو ایک پرماننٹ ممبر بننا ہو اس بورڈ آف پیس کا، جو ابھی تک ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آیا۔ لیکن ابھی یہ جو سائن اپ کیا ہے پاکستان نے، دس از فار اے 3 year membership آف دیٹ بورڈ آف پیس، اور اس کے لیے ان کو $1 billion دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو پرماننٹ ممبرشپ چاہیے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے ایک کنڈیشن لگائی ہے ہر ایک کنٹری پہ، that if you want permanent membership آپ کو $1 billion کنٹریبیوٹ کرنے ہوں گے۔ تو مجھے تو اس کے کوئی امکان آنیسٹلی نظر نہیں آ رہے کہ پاکستان $1 billion دیں گی امریکہ کو، کیونکہ ہمارے تو اپنے اتنے مسائل ہیں، ہم تو وی آر کنٹری لاکڈ ان ڈیٹ، ہم تو IMF کے پاس جاتے ہیں بار بار اپنی ڈیٹس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی جو اکانومی ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے۔ تو ہاؤ کین وی کنٹریبیوٹ؟ سو یہ تو ایک انریلسٹک سی بات ہے، اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ ہوگا۔ لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو اسٹرانگسٹ allies ہیں یورپ میں، انہوں نے ابھی تک اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے کا، کیونکہ دے آر ایکچولی ہیزیٹنٹ، وہ ریزسٹنس دکھا رہے ہیں، دے آر ناٹ شیور کہ یہ واقعی ہی از اٹ دا بیسٹ سولوشن فار دا غازہ پرابلم۔ یہ جو ایک ڈیکیڈز لانگ مڈل ایسٹ کا پرابلم ہے، جو کرائسس ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو باقی اپنے اس 20 point پلان اور اس بورڈ آف پیس کے تھرو ریزالو کر پائیں گے یا نہیں؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ابھی ریسنٹ ایکشنز رہے ہیں، جو انہوں نے وینیزویلا میں جس طرح جا کے انٹروین کیا، ان کے پریزیڈنٹ کو امریکہ میں لے آئے ہیں ٹرائل کرنے کے لیے وداؤٹ اینی اپروول فرام دا یونائٹڈ نیشنز اور اینی ادر انٹرنیشنل باڈیز، اور انفیکٹ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کے لیے بھی کسی بھی یونائٹڈ نیشنز کی باڈی کو کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ So it's actually just it's not authorized by these the peacemaking institutions that we have today. تو یونائٹڈ نیشنز کی آج کل کی دنیا میں پھر کیا سگنیفیکنس ہے جہاں پہ ان کو کنسلٹ نہیں کیا جاتا، ان سے اپروول نہیں لی جاتی؟ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے وینیزویلا میں جانے سے پہلے کسی سے بھی کنسلٹ نہیں کیا تھا، اور اب ایران میں بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ سو آئی تھنک یہ جو غازہ کا ایک پلان بنایا گیا ہے بورڈ آف پیس کا، لائک آئی سیڈ کہ جو امریکہ کی سب سے اسٹرانگسٹ allies ہیں یورپ میں، انگلینڈ اینڈ دی ادر بگ یورپین کنٹریز، انہوں نے ان کی انویٹیشن نہیں ایکسیپٹ کی۔ So we should not get carried away, and I think what we should remember is کہ اس طرح کے جو انٹرنیشنل کرائسس ہوتے ہیں، جو decades long they've been lingering on، ان کو اس طرح کی ایک کوئک ٹرن اراؤنڈ میں نہیں آپ ریزالو کر سکتے۔ تو پاکستان نے سائن اپ تو کر لیا ہے، اب اگلی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، اب پاکستان کیا اپنی آرمڈ فورسز کو بھی کمٹ کریں گے یا نہیں، اب یہ ٹائم کے ساتھ پتہ چلے گا۔ لیکن ابھی تک انہوں نے سائن اپ کر دیا ہے، اور ان کی ایک بہت ہی فروٹفل میٹنگ ہوئی ہے PM شہباز شریف کی with Donald Trump. You can see them both smiling and having good gestures in the meeting. So جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جو ہماری پاکستان کی ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اور فارن افیئرس ہے، اس میں ہمیں بہت کامیابی ملی ہے پچھلے سال، اسپیشلی جو ہم نے انڈیا کے اگینسٹ وار جیتی ہے۔ لیکن ہماری جو ڈومیسٹک پرابلمس ہیں ان میں ابھی تک بہت سے مسئلے اور مسائل ہیں، اور